بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْجِسْمَ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْحَيُولَ وَالصُّورَةِ وَجَبَ أَن تَكُونَ الْأَجْسَامُ كُلُّهَا مُرَكَّبَةً مِّنَ الْحَيُولَ وَالصُّورَةِ لأن التبعية المقدارية إما أن تكون بذاتها غنية عن المحل أو لم تكن والأول محال وإلا لاستحال حلولها في المحل المستلزم لافتقارها إليه لأن الغني بذاته عن الشيء استحال حلوله فيه وتعين افتقارها بذاتها إلى المحل فكل جسم مركب من الحيولة والصورة. بات بہت آسان ہے، مختصر سے مضمون میں پوری ہو جائے گی، لمبی بات نہیں ہوگی. گزشتہ یعنی پرسوں کے سبق میں یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ ہر جسم مرکب ہے دو چیزوں سے، جس میں سے ایک محل ہے، دوسرا حال. محل کو حیولہ کہتے ہیں اور حال کو صورت جسمیہ، یعنی ہر جسم حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے، ہر جسم مرکب ہے کس سے؟ حیولہ اور صورت جسمیہ، یعنی ہر جسم کے اندر صورت جسمیہ ضرور پائی جائے گی. بھائی جب کوئی جسم ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی صورت نوعیہ ہوگی نا. ہماری یہ ہے، کتاب کی یہ ہے، اس کی یہ ہے، ہر جسم کی کوئی نہ کوئی صورت نوعیہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو صورت نوعیہ یہ مشترک ہے تمام اجسام کے درمیان، چاہے وہ مفرد ہو، مرکب ہو، کیسے بھی اجسام ہو، ہر جسم کے اندر صورت نوعیہ، صورت جسمیہ پائی جائے گی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب جب ہر جسم کے اندر صورت جسمیہ پائی جاتی ہے، یہ تو طے ہو گیا، اس پر سب کا اتفاق ہے، تو صورت جسمیہ بغیر حیولہ یعنی بغیر محل کے پائی نہیں جا سکتی. بغیر محل کے پائی نہیں جا سکتی. ایک دعویٰ یہ ہوا کہ ہر جسم کے اندر صورت جسمیہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہر جسم کے اندر جب صورت جسمیہ ہے اور صورت جسمیہ بغیر حیولہ کے پائی نہیں جاتی ہے، تو یعنی جہاں بھی صورت جسمیہ پائی جائے گی وہاں پر حیولہ ضرور ہوگا. حیولہ ضرور ہوگا، اور جب حیولہ ہوگا تو ہر جسم کے اندر صورت جسمیہ بھی ہوگی اور حیولہ بھی ہوگا. تو ہر جسم مرکب ہوگا کس سے؟ حیولہ اور صورت جسمیہ سے. تو صورت جسمیہ اس طرح محل کی محتاج ہے، حیولہ کی محتاج ہے کہ بغیر اس کے پائی نہیں جائے گی، بلکہ جہاں بھی پائی جائے گی وہ حیولہ کے ساتھ، یعنی اس کو محل چاہیے نا، محل کے ساتھ ہی پائی جائے گی، بغیر اس کے نہیں پائی جائے گی. لہذا اب اس کی دلیل کہتے ہیں اس لیے کہ اگر صورت جسمیہ محل کے بغیر ہو، حیولہ کے بغیر ہو، تو اب اس کی دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو وہ محل سے بے نیاز ہوگی یا بے نیاز نہیں ہوگی، یعنی حیولہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، محل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، یا ضرورت ہوگی. پہلی والی صورت کہ صورت جسمیہ کو محل کی ضرورت ہی نہ ہو، یہ محال ہے. حیولہ کی ضرورت ہی نہ ہو، محل کی ضرورت ہی نہ ہو، یہ محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صورت جسمیہ محل کی محتاج ہے. ٹھیک ہے، اگر محل کی محتاج نہیں ہوگی تو اس کا حلول بھی نہیں ہوگا. پھر محل کی حلول کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے نا بھائی، کوئی چیز اس میں رہنے کی محتاج ہے تو اس میں رہنے کے لیے حلول کرنا پڑے گا نا. اب جب وہ اسی کی محتاج نہیں رہی، اسی کی محتاج نہیں رہی تو حلول رہے گا، حلول بھی ختم. تو محل کی جو محتاج ہے صورت جسمیہ، وہ کس کے واسطے سے؟ حلول کے واسطے سے. حلول کی وجہ سے محل کی محتاج ہے، حلول کی وجہ سے محل کی محتاج ہے. اور اگر محل سے بے نیاز ہو جائے تو حلول کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ایک دوسرے کے خلاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ محل کی محتاج ہوگی تو حلول بھی ضروری ہے، حلول کی وجہ سے محل کی محتاج ہو رہی ہے، اسی کے ذریعے جائے گی محل میں. اور اگر بے نیاز ہو جائے محل سے تو حلول کی کیا رہے گی؟ ضرورت ہی نہیں رہے گی، اس کے منافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو چیز کسی چیز کے منافی ہو، یعنی جو چیز کسی چیز کے لیے محتاج نہ ہو، تو وہ اس میں حلول نہیں کرتی، اس میں حلول نہیں کرتی ہے.
تو اب ایسی صورت میں صورت جسمیہ بھی محل میں حلول نہیں کرے گی، حالانکہ صورت جسمیہ جہاں بھی پائی جاتی ہے وہ کس کے ساتھ پائی جاتی ہے؟ محل کے ساتھ پائی جاتی ہے، حیولہ کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بالذات محل سے بے نیاز نہیں ہے، بلکہ وہ محل کی محتاج ہے، اور جب محتاج ہے تو جہاں بھی پائی جائے گی محل کے ساتھ پائی جائے گی، حیولہ کے ساتھ۔ سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں ثبتا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے، یعنی پیچھے پانی اور آگ والی جو مثالیں تھیں یہ ثابت ہو گیا تھا نا کہ یہ مرکب ہے کس سے؟ حیولہ اور صورت جسمیہ سے۔ تو یہ اجسام مفردہ تھے یعنی متصل واحد تھے، تو اب چاہے کوئی سا بھی جسم ہو، مفردہ میں سے ہو یا مرکبہ میں سے ہو، سب کے سب انہی دونوں سے مرکب ہوں گے۔ کیسے؟ کہتے ہیں جب وہ جسم مرکب ہے حیولہ اور صورت جسمیہ سے، وجب تو ضروری ہے کہ تمام اجسام مرکب ہو حیولہ اور صورت جسمیہ سے۔ کیوں؟ لأن التبعیت المقداریہ، مراد صورت جسمیہ ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے صورت جسمیہ اما ان تکون بذاتها غنیۃ عن المحل، یا تو وہ بذات محل سے بے نیاز ہوگی، صورت جسمیہ محل سے یا تو بے نیاز ہوگی، یعنی اگر حیولہ سے الگ دیکھیں اس کو، محل کے الگ دیکھیں تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ محل سے بے نیاز ہوگی بالذات یا بے نیاز نہیں ہوگی۔ والاول محال، پہلی صورت محال ہے، یعنی اگر صورت جسمیہ کو محل سے بے نیاز مانا جائے یہ صورت محال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بے نیاز نہیں ہوگی تو کیا لازم آئے گا؟ لاستحال حلولها فی المحل، تو ایسی صورت میں صورت جسمیہ کا محل میں حلول کرنا محال ہوگا، حلول کرنا محال ہوگا۔ کون سا حلول؟ المستلزم لافتقارها الیہ، جس حلول کی وجہ سے وہ محل کی محتاج ہوتی ہے، جس حلول کی وجہ سے وہ محل کی محتاج ہوتی ہے، اب وہ حلول ہی محال ہو جائے گا، اب وہ حلول ہی کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اب اس کو محل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب محل میں نہیں جانا ہے تو حلول کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لأن الغنیہ بذاتہ عن الشیء، اس لیے کہ جو چیز بذات کسی شے سے بے نیاز ہو، استحال حلولها فیہ، تو اس شے کا اس شے میں حلول کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے۔ بھائی مجھے اس کمرے میں آنا میرے لیے محال ہے، اس سے میں بے نیاز ہوں، تو اس میں میرا آنا کیا ہوگا؟ محال ہوگا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں تو میں کیوں آؤں؟ کوئی بھی چیز ہو، جو چیز بذات کسی چیز سے بے نیاز ہے، جو چیز کسی چیز سے بذات بے نیاز ہے، اس سے اس کی ضرورت نہیں، تو اس کا اس میں جانا کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے۔ لہذا اگر صورت جسمیہ کو اس سے بے نیاز مان لیا جائے تو ایسی صورت میں اس کا بھی محل میں جانا کیا ہوگا؟ محال ہوگا، اس کا حلول محال ہو جائے گا، حالانکہ صورت جسمیہ بغیر محل کے پائی نہیں جاتی۔ فتعین افتقارها بذاتها الى المحل، تو متعین ہو گیا کہ صورت جسمیہ محل کی بذات محتاج ہے، اور جب صورت جسمیہ محل کی محتاج ہوگی فکل جسم مرکب من الحیولہ والصورہ، تو ہر جسم حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس اتنا ہی سمجھ، آسانی سے اور سن لو کہ ہر جسم کے اندر صورت جسمیہ پائی جاتی ہے، کہ صورت جسمیہ اپنی ذات کے اعتبار سے محل کی محتاج ہے، یعنی وہ بغیر محل کے پائی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ محل کے سے الگ ہو تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ اس سے بے نیاز ہوگی یا بے نیاز نہیں ہوگی۔ اگر محل سے صورت جسمیہ بے نیاز ہے تو ایسی صورت میں اس کا محل میں حلول کرنا ہی کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس کی محتاج ہی نہیں ہے تو حلول کیوں کرے گی؟ تو محل کی بھی ضرورت نہیں اور ساتھ ہی ساتھ حلول کی بھی ضرورت نہیں، حلول کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی چیز جب کسی چیز سے بے نیاز ہو تو اس میں اس کا حلول کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں یا یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہر جسم کے اندر صورت جسمیہ ہے اور اس کے لیے محل کی ضرورت ہے۔ تو اب دوسری والی صورت متعین ہو گئی کہ نہیں، وہ محل کی محتاج ہے، اور جب محل کی محتاج ہوگی تو ہر جسم حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب۔ بس یہ تو ہو گیا فلسفیوں کا مذہب، ہر جسم صورت جسمیہ اور حیولہ سے مرکب ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے اس کا بھی رد فرما دیا ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے یہ بیان کر دیا تھا کہ جزء لا یتجزا ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو باطل مانتے ہیں جزء لا یتجزا، فلسفی کیا کہتے ہیں؟ جزء لا یتجزا باطل ہے، یعنی دنیا میں کوئی ایسا جز ہو جس کی تقسیم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل دی تھی وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، تو جب ممکن ہے تو اس سے جسم کی ترکیب بھی ممکن ہے، یعنی جسم کا مرکب ہونا بھی ممکن ہے۔ جب جزء لا یتجزا ممکن ہے تو جسم کا اس سے مرکب ہونا بھی کیا ہے؟ ممکن ہے، لیکن
ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ وہ جزء لا یتجزا سے مرکب نہ ہو، وہ خود ہی متصل ہو، تنہا وہی اس میں حیولہ اور صورت جسمیہ نہ پائی جائے۔ قرآن پاک میں ہے افلم ينظروا الى السماء کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج۔ کیا ہے ترجمہ؟ کیا آپ آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ ہم نے اسے کیسے بنایا، آراستہ کیا، اس میں کوئی رکھنا نہیں، یعنی اگر کوئی چیز چند چیزوں سے ملا کر بنائی جائے گی تو اس میں جگہ رہ جائے گی۔ آپ دیوار بنائیے اینٹ سے دیوار بنائیے تو صاف پتہ لگے گا کون سی اینٹ کہاں رکھی ہوئی ہے، سب جگہ واضح رہے گی۔ آسمان میں کوئی ایسی جگہ ہے کہیں رکھنا ہے تھوڑا بہت بھی؟ ٹھیک ہے، تو اس میں بالکل رکھنا نہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے اس میں بالکل بھی رکھنا نہیں۔ اگر وہ اجزاء سے مرکب ہوتا حیولہ اور صورت جسمیہ سے تو تھوڑے بہت بھی رکھنے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو بعض جسم ایسے ہیں جو حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہونا جن کا ثابت نہیں ہوگا بلکہ باطل ہوگا، وہ خود بذات خود ہی جسم ہے، خود ہی قابل تقسیم ہے، وہ حیولہ اور صورت کی وجہ سے قابل تقسیم نہیں۔ دیکھو نیچے لکھا ہے، کہتے ہیں اگر آسمان اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہوتا بلا شبہ اس میں بے شمار رکھنے ہوتے کہ کوئی جز دوسرے جز سے نہ ملتا، تو ثابت ہوا کہ آسمان جسم متصل ہے۔ آسمان کیا ہے؟ جسم متصل ہے، لہذا جسم کا ترکب ایک نیچے۔ تو عنقریب بیانہ تعالی مقام آئندہ میں آتا ہے کہ حیولہ اور صورت سے جسم کا ترکب باطل، بلکہ جسم بسیط خود ہی متصل اور خود ہی قابل انفصال ہے۔ حیولہ کی وجہ سے قابل انفصال ہو ایسا نہیں ہے۔ تو جو یہ ثابت کر رہے ہیں یہ مذہب شریعت کے کیا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے قرآن کے بھی کیا ہے خلاف ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں پڑھنے سے بنتا ہے۔ شریعت اس بارے میں یہ کہتی ہے کہ بعض اجسام ایسے ہیں جو خود ہی بذات بسیط ہیں، متصل ہیں اور قابل انفصال ہے، وہاں حیولہ اور صورت جسمیہ نہیں۔ البتہ یہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ ہر جسم مرکب ہے کس سے؟ حیولہ اور صورت جسمیہ۔ چلو ٹھیک۔